اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد کل تک مؤخر کر دیا۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر کا کل تک کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ کہا جنگ بندی سے پہلے کسی قیدی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان 4 روزہ عارضی جنگ بندی کا آغاز آج پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے سے ہونا تھا۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے جنگ بندی معاہدہ مسترد کر دیا۔ کہا وہ جنگ بندی معاہدے کا حصہ نہیں ہے۔ حزب اللہ نے کہا کہ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں کوئی کارروائی کی تو پھر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ جنگ بندی معاہدے پر اعلان کے باوجود اسرائیل باز نہ آیا۔ جبالیہ میں اسرائیلی بمباری سے ایک ہی خاندان کے 52 افراد شہید۔ زخمیوں کو لے جانے والی ایمبولینس پر صہیونی فورسز کا میزائل حملہ۔ غزہ میں شہادتیں 14,500 سے تجاوز کر گئی۔ شہداء میں 6,000 سے زائد بچے بھی شامل۔ غزہ کی 60% سے زائد عمارتیں تباہ۔ ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد بھی 71 تک پہنچ گئی۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے مشرق وسطی جنگ کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ پوپ فرانسس نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ بیان میں کہا کہ غزہ کی تباہ کن صورتحال دنیا کے لیے سبق ہے۔ یہ تنازع جتنا پھیلے گا انسانیت کو اتنا ہی نقصان ہوگا۔ پوپ فرانسس کا جنگ میں ہونے والی اموات پر افسوس کا اظہار۔ کہا دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے۔ امن کو سب کی جیت قرار دیا۔ سائفر کیس کی سماعت 28 نومبر تک ملتوی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو منگل کو عدالت پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل 29 اگست سے پہلے کی پوزیشن سے آگے بڑھے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل کے بجائے جوڈیشل کمپلیکس میں ہوئی۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل کالعدم قرار دیا تھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی۔ 100 انڈیکس میں ایک اور نیا ریکارڈ۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 622 پوائنٹس کی زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس 1.07 اضافے سے 58,820 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کراچی میں پولیس وردی میں ملبوس شخص کی ایک اور ڈکیتی۔ تھانہ عیدگاہ کی حدود میں لیبارٹری میں اسلحے کے زور پر لوٹ مار۔ پولیس وردی میں ملبوس شخص نے 4 موبائل فون اور کیش چھینا۔ پولیس کو سی سی ٹی وی فوٹیج سے ملزم کی تلاش۔ کراچی میں ڈکیتی کرنے والا گرفتار۔ ڈی ایس پی عمیر بجاری معطل۔ نوٹیفیکیشن میں ڈکیتی میں ملوث ہونے کا بھی ذکر۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کا حساس ادارے کے ساتھ تھانہ سائٹ اے کی حدود میں ٹارگیٹڈ آپریشن۔ کالعدم تنظیم کے 4 دہشت گرد گرفتار۔ دہشت گرد اورنگی میں لشکر جھنگوی کا نیٹ ورک چلانا چاہتے تھے۔ گرفتار ملزمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا غیر ملکی اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں بھی ملوث تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے 48 گھنٹے میں ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ عقیدت مندوں کے لیے داتا دربار کا لنگر خانہ 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ لنگر خانہ کو محکمہ اوقاف اور مدینہ فاؤنڈیشن کا تعاون حاصل ہوگا۔ محسن نقوی کی داتا دربار کے ارد گرد کے علاقے کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنانے اور زائرین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی۔ 22 نومبر کو 2,668 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ اب تک کل 2,45,833 غیر قانونی تارکین وطن اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ غیر ملکیوں کی سہولت کے لیے مختلف اضلاع میں ٹرانزٹ کیمپس قائم۔ خیبر پختونخوا کے 12 اضلاع میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے 2500 سی سی ٹی وی کیمرے منسلک۔ چہروں کی شناخت ایف آئی آرز بھی اس نظام سے منسلک۔ لاہوریوں کو فضائی آلودگی سے نجات نہ مل سکی۔ لاہور میں اسموگ کا راج برقرار۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں سر فہرست۔ پنجاب میں اسموگ کے تدارک کے لیے سافٹ لاک ڈاؤن لگانے کی تجویز۔ لاہور میں غیر معمولی ٹریفک اسموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ قرار۔
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कैबिनेट कमेटी बराए इंसदाद स्मो का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अहम फैसले मुतवक्किल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला कुछ ही देर में सुनाएगा। इसराइल के हमलों में इस्माइल हानिया का पोता जमाल मोहम्मद भी शहीद। हमास सरबराह की पोती भी इसराइली बमबारी में शहीद हो चुकी। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी के दौरान अब तक इस्माइल हानिया के खानदान के 30 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके। 46 रोज के दौरान गजा में अब तक शहादतों की तादाद 14,100 से ज्यादा हो गई। माँ, मेरा नाम मेरी टांग पर लिख दो, ऐसी सयाही से लिखना कि जिस्म जल भी जाए तो मिट ना पाए। गजा के बच्चों की दिलखराश बातें जीते जागते इंसानों के दिलों को चीरने लगी। एक मासूम बच्चे की रोंगटे खड़े कर देने वाली नजर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हम 4,000 फलस्तीनी बच्चों को कत्ल कर दें तो भी कम है। ओबामा के साबिक मुशीर के मुस्लिम दुश्मनी की वीडियो वायरल। अमरीकी वजारत खारजा के साबिक सीनियर ओहदेदार न्यूयॉर्क में एक हिलाल फूड शॉप के दुकानदार को कहता है, तुम दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हो। अगर हम 4,000 फलस्तीनी बच्चों को कत्ल कर दें तो ये भी काफी नहीं। भारत की कनाडा के बाद अमेरिका में भी सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश बेनकाब। बरतानवी अखबार ने भारतीय दहशतगर्दी को दुनिया के सामने रख दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मोदी सरकार ने अमेरिकी शहरी और सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसलर को कत्ल करने की साजिश की। अमेरिका ने कत्ल की साजिश के खदशात पर भारतीय हुकूमत को वार्निंग जारी कर दी। हुकूमती इत्तेहादियों की तवज्जो मिसाइल के बजाय जाती दुश्मनियों पर थी। बिलावल भुट्टो ने 16 माह के इत्तेहादियों पर बड़ा इल्जाम धर दिया। मजीद कहा, पुराने सियासतदान 18वीं तरमीम खत्म करने का दावा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी और 18वीं तरमीम पर अमल दरामद करेगी। पुराने सियासतदानों की 70 साल पुरानी सियासत से मुल्क को नुकसान पहुंचा। बुजुर्ग रहनुमा सियासत छोड़ दें और मुल्क के लिए दुआ करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कमान से तीर निकाल लिए। चित्राल में जलसे से खिताब में सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, बुजुर्ग सियासतदानों की सियासत से मसाइल बढ़ेंगे। £190 मिलियन करप्शन केस में चेयरमैन पीटीआई समेत 29 अफराद का नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश। शेख रशीद, उमर अयूब, जुल्फी बुखारी का नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की गई। बुशरा बीबी, परवेज खटक, असद कैसर का नाम भी शामिल। काबीना की ज़िली कमेटी इजलास में कल 41 अफराद के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की।